جناب نوح اور اللہ کے نبی جناب آدم موجود ہیں. فقط امیر المومنین کی قبر نہیں ہے. امیر المومنین کے دائیں اور بائیں جناب آدم اور جناب نوح. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دائیں بائیں فلاں فلاں موجود ہے، یعنی رسول کے دائیں بائیں ہونا اور ہے اور رسولوں کا دائیں بائیں ہونا اور ہے. اور ہم لوگ زیارت کرنے آئے. اصلا زیارت کے معنی کیا ہیں؟ زیارت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ملاقات تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ کوئی صاحب سامنے کھڑے ہوئے، ہم دور سے سلام کر کے گزر گئے. ایک یہ کہ تھوڑا قریب گئے، مل لیے. ایک ملاقات ہوتی ہے کہ آپ روبرو ہوئے، ایک دم بالکل مقابل، مشافہہ کیا، گلے لگایا. یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زیارت عربی میں. تو جب آپ حرم امیر المومنین میں جائیں گے تو فقط یہ نہ ہو کہ ہم نے زیارت کر لی، یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب چونکہ سلام مستحب، اس کا جواب ہے واجب. جب ہم امیر المومنین کو سلام کریں گے تو امیر المومنین ہمیں جواب دیں گے، اور ہر چیز جو بھی ہم امیر المومنین سے کہیں گے وہ سنیں گے. جو بھی ہماری دعائیں ہوں گی امیر المومنین ان دعاؤں کو سنیں گے انشاءاللہ. اگر موقع ملا تو مجالس اگر ہوئی تو انشاءاللہ پھر اس حوالے سے پڑھیں گے. اور روایت نقلی سید ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے جو سب سے زیادہ اپنی مخلوق خلق کی ہے وہ ہے فرشتے، اور روزانہ 70,000 فرشتے قبر امیر المومنین پر نازل ہوتے ہیں اور قبر امیر المومنین کا طواف کرتے ہیں. اور جو بھی زائر امام حسین اپنے گھر سے جب زیارت امیر المومنین کے لیے نکلتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ امیر المومنین کو رسول اللہ کا خلیفہ برحق جانتا ہو، اور جب زیارت خالص نیت کے ساتھ نکلے، یعنی یہ نہ ہو کہ اپنے پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو زوار بننے جا رہے ہیں اور ہم تو اب زائر امام حسین اور زائر امیر المومنین بن جائیں گے، یعنی انسان لوگوں کو دکھائے تو اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان خلوص دل سے، خلوص نیت سے، اور امیر المومنین کو برحق ماننے کا مطلب کیا؟ یعنی دشمنان امیر المومنین سے برات کرے، ان سے دوری اختیار کرے. یہ نہ ہو جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحبہ تو اللہ کے نبی کی زوجہ تھی. نہیں، ان کے بارے میں دل میں امیر المومنین کا جملہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا چاہنے والا، ہمارا دشمن نہیں، ہمارا چاہنے والا، آج ہندوستان میں ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے ماننے والوں کو، ہمارے شیعہ کو علی علی کرتے تو ممبروں پہ بٹھا دیتے ہیں. امیر المومنین کا جملہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب، ہم سے محبت کرنے والا، اگر اس کے دل میں ہمارے دشمن کے لیے محبت نہیں، اگر ذرہ برابر بھی نرم گوشہ ہوگا تو ہماری محبت اس کے کام نہیں آئے گی. یعنی اس طریقے سے ماننا چاہیے. یہاں پہ جناب نوح بھی ہیں. جناب نوح وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی زوجہ کے لیے اللہ نے قرآن میں صاف صاف الفاظ میں ان کی زوجہ کی مذمت کی ہے. 918 برس تبلیغ کی ہے کس نے؟ جناب نوح نے. اور 2500 برس زندہ رہے. اللہ نے روکا نہیں کہ بھی نبی کی زوجہ تمہیں چھپا دو، نہیں، جو غلط کیا تھا اللہ نے صاف صاف الفاظ میں قرآن میں بتا دیا. اور قرآن ماضی کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مستقبل پر یقین رہے انسان کو. اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی امیر المومنین کی زیارت آپ لوگ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ایک قدم، روایت کی فکر ہے کہ ایک قدم امیر المومنین کی زیارت کے لیے جب رکھتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم ایک حج کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. اور اگر وہ شخص مر جائے اور بعد روایتوں میں اگر زندہ بھی رہے اور زیارت امیر المومنین کو کر لے، حرم کے دروازے پر آ جائے تو 1000 شہداء کا ثواب اس انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس انسان کو اللہ عطا کرتا ہے. یعنی شہید کی کیا فضیلت ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ جنت. اور شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن 1000 شہداء کا ثواب اللہ اس شخص کو عطا کرتا ہے. اور دیکھیں امیر المومنین کی آپ لوگ زیارت کرنے آئے، گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ، یہاں پہ پیسے بھی خرچ کر کے آئے، فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اہل سنت کے دیکھ امیر المومنین سے محبت کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اہل سنت کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین
سلیمان حسین بلخی قندوزی حنفی اپنی کتاب ینابع المودت میں لکھتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودت، قسطنطنیہ کے رہنے والے تھے، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالعزیز خان کے مصاحب خاص تھے، اور 100 باب انہوں نے اس میں نقل کیے ینابع المودت میں۔ جو انہوں نے 14 یا 15 نمبر کا جو باب نقل کیا وہ ہے علی قسیم نار و جنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں روایت نقل کی، اس سے پہلے ایک شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا بس، پھر انشاءاللہ قبلہ بیان کریں گے اور پھر حرم کے پاس کر کے انشاءاللہ ہم امیر المومنین کے حوالے سے حرم کے دروازے پر ان کے فضائل و مناقب اور زیارت انشاءاللہ یہاں بس تھوڑا سا آخری ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد چھٹے امام سے کہا، کتاب اور اخباری رضا میں نقل ہوا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا، چھٹے امام امام جعفر صادق کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کہنے والا کافر یوم محشر میں کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ مولا نے کہا غلط کہتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ جو لفظ کافر آئے نا یہاں پہ دوسرے والوں کا نام ہے۔ مولا نے کہا وہ دوسرے والے یوم محشر میں کہہ رہے ہوں گے یہ جو لفظ مٹی آئے نا تراب، اصلاً یہ ہمارے جد امیر المومنین کا نام ہے۔ کہ یہ جو یہاں پہ لفظ تراب آیا اس آیت میں، جو یہاں پر لفظ آیا ہے یہ تراب ہمارے جد کا نام ہے، اس میں جو لفظ ہے تراب یہ ہمارے جد کے شیعوں کے لیے ہے، یعنی کہنے والا یعنی دوسرے نمبر کے یوم محشر میں کہہ رہے ہوں گے اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا مولا یوم محشر میں کیا فضیلت ہوگی علی کے شیعوں کی، کیا ایسی وجہ ہوگی کہ دوسرے والے بھی کہہ رہے ہوں گے یعنی حضرت عمر کہ اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ یہی روایت جو میں نے بتایا تھا کہ ینابع المودت کی جو پہلی روایت انہوں نے عمر کے ہی بیٹے سے نقل کی ہے، ابن عمر سے۔ روایت یہ ہے، چھٹے امام نے بھی یہی روایت بتائی کہ وجہ یہ ہوگی، روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی یوم محشر میں کیا عالم ہوگا کہ آپ ایک نور کے تخت پہ جلوہ افروز ہوں گے، آپ کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی۔ یا علی ایک منادی ندا دے گا، آواز دے گا، یعنی جناب جبرائیل صدا دیں گے کہ رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں؟ یا علی آپ کہیں گے میں یہاں ہوں۔ یا علی پھر حکم ہوگا کہ اے علی آپ مع تخت اپنے تخت کے ساتھ پل صراط پر آ جائیں۔ یا علی جب آپ پل صراط پر پہنچیں گے اللہ حکم دے گا اے علی آپ قسیم نار والجنہ ہیں، آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ بالکل روایت کے جملے یہی ہیں کہ اللہ کہے گا یا علی جس نے آپ سے محبت کی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں امیر المومنین سے کہ اللہ کہے گا یا علی جس نے آپ سے محبت کی، جو آپ کا چاہنے والا تھا، جو آپ کا محب تھا، آپ اسے بغیر و حساب و کتاب جہنم، آپ اسے بغیر و حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیجئے، اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی، آپ کی ولایت کا انکار کیا، آپ سے بیزار ہوا، یا علی آپ اسے بغیر و حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیجئے۔ یعنی شیعان علی اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے جنت کیسے مل جائے گی؟ تو چھٹے امام کی روایت ہے کہ جنت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، شہزادی کی بھی روایت ہے القطرہ کتاب میں کہ امام علی کے یعنی شیعان علی، علی کے چاہنے والے جنت میں رہیں گے، لیکن چھٹے امام نے کہا ہے کہ عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ عالم برزخ کا یعنی جو ہم یہاں گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک کپڑا ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا گندا ہے تو وہ واشنگ مشین میں سے ڈالتے ہیں، جب وہ دھلنا شروع ہوتا ہے بعد میں وہ صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ میں کوئی بچنے والا نہیں ہے، عالم برزخ میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ انسان نہ سوچے امیر المومنین کی محبت یوم محشر میں کام آئے گی، جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعان علی نے زیادہ گناہ کیے ہوں اور کسی نے کم گناہ کیے ہوں، دونوں کو برابر طریقے سے رکھا جائے گا۔ نہیں، آپ یہاں آئے،
آپ نے یہ ہوٹل لکھا یہ یہاں کا اچھا ہوٹل ہے، لیکن یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ قصر الدر۔ کربلا میں آپ جائیں گے بارود ہوٹل، بہت مہنگا ہے، بہت اچھا ہوٹل ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ بھی طبقات ہوں گے، جس نے جس طریقے کے عمل کیے ہوں گے جنت میں تو جائیں گے، لیکن طبقوں کے اعتبار سے انسان کو رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم ابھی جائیں گے حرم امیر المومنین میں، یا امیر المومنین کے دروازے پر وہاں کھڑے ہو کے زیارت کریں گے امیر المومنین کی، اور انشاءاللہ امیر المومنین کے فضائل و مناقب اور مسائل انشاءاللہ شہزادی کے وہاں پہ پڑھیں گے۔